صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، اس ادارے کی بانی و بانی مفتی عبدالغنی مفتاحی، نظامت پر مامور حضرت مولانا عبدالجبار حلیمی، ماشاءاللہ اپنے اعتبار سے بہترین انداز میں نظامت فرما رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ میرے بارے میں بہت سی باتیں وہ باتیں کر گئے ہیں جو میرے میں موجود نہیں ہے، اور جو چیز موجود نہ ہو برملا اس کا اقرار کر لینا چاہیے اور کہہ بھی دینا چاہیے، اور یہ باتیں آنی بھی نہیں چاہیے تھی۔ یہ ان کی محبت کی علامت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے دل کا جذبہ یا ان کے دل میں کوئی ایسی بات آ گئی ہو کہ جس بارے میں انہوں نے یہ الفاظ کہہ دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنی میں عقیق کے اعتبار سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے خاص دوست قاری جسیم الدین صاحب دامت برکاتہ متظلم العالی، بہترین انداز میں قرآن کریم کی انہوں نے تلاوت کی ہے۔ اس تلاوت کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو انسان کو بار بار سننا چاہیے، اور قرآن کریم کو اپنی زندگی میں اتارنے کی ہر انسان کو کوشش کرنا چاہیے۔ یہ مدرسہ عربیہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی زمین پر آج ہم سب بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ادارے کو قبول و منظور فرمائے۔ یہ سن کر بڑی خوشی اور مسرت ہوئی کہ یہ ادارہ وہ ادارہ ہے کہ جس کی جگہ لینے کی جب ضرورت محسوس ہوئی تو مفتی عبدالغنی مفتاحی کے استاذ محترم مرحوم حضرت مولانا عثمان صاحب نے اپنے آپ کو آگے بڑھایا اور انہوں نے اس کو وقف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے روح کو خوش فرما دے، ان کے روح کے مغفرت اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرما دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما لیجئے، اور ان کے دل میں جو جذبہ آیا، ان کے دل میں جو شوق پیدا ہوا، ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اس ادارے کے لیے یہ زمین عطا کروں، ان کا یہ دلی جذبہ، ان کا یہ دلی شوق، ان کے دلی یہ تمنا، یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے وہ اس زمین سے قال اللہ اور قال رسول اللہ کو سننا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانا چاہتے تھے۔ وہ اس کے لیے انہوں نے اس چیز کو یہاں پر وقف کیا ہے، تو ہمارے لیے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایسی سرزمین پر ہمیں آنے کا موقع میسر ہوا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ حضرت والا کی جو درد تھی، تمنا تھی، آرزو تھی، اللہ تعالیٰ اس کا ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے، اس کا ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ ایسی تمنا، ایسی جستجو، ایسی ہمت یہ بہت کم لوگوں میں ہوا کرتی ہے۔ آج کل لوگوں کو ایک تھوڑا سا زمین کا ٹکڑا بھی دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب تو لوگ ناپنا شروع کر دیتے ہیں کہ اتنی زمین میں کسی کو کیا دوں۔ ایسے وقت میں کسی کے دل میں درد پیدا ہونا، ایسے وقت میں کسی کے دل میں جذبہ پیدا ہونا، ایسے وقت میں کسی کے دل میں خواہش پیدا ہونا کہ میں اپنی زمین کو اللہ کے لیے وقف کر دوں، ایسے بہت کم لوگ ہوا کرتے ہیں۔ ہمیں تو ایسے لوگوں کے واسطے سے اپنے لیے دعا
کرنا چاہیے کہ اللہ جو ان لوگوں کے دلوں میں جذبہ ہے ان کا ذرہ اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے، اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج ہی کل ہی یہ پروگرام کی بات ہوئی اور آنند پانند اس پروگرام کو طے کیا گیا اور ماشاءاللہ بہترین انداز میں انتظام کیا۔ یہ مفتی عبدالغنی صاحب کی ہمت اور جستجو کی بات ہے کہ انہوں نے ایک ہی دن کے اندر اتنا بہترین پروگرام کو سجانے کی کوشش کی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ سے دعا کرتے چلے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول و منظور فرما لے۔ آج انسان یہ سوچے کہ زندگی ہماری کس طرح گزر رہی ہے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر انسان اس بات کی طرف توجہ کرے کہ ہماری زندگی کیا زندگی ہے، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین آنکھ عطا فرمائی جس سے دیکھتا رکھا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان کہ اللہ نے زبان عطا فرمائی بولتا رکھا۔ یہ کتنا بڑا احسان کہ اللہ کا اللہ چلتا رکھتا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بہترین چیزیں عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان۔ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی دیکھتا رکھا، زبان دی بولتا رکھا، کان دیا سنتا رکھا، ہاتھ دیا ہلاتا رکھا، پیر دیا چلتا رکھا۔ یہ ساری چیز کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی ہے، لیکن ہم انسان ہیں کہ اس زمین پر چلتے گناہ ہم کرتے ہیں، اس زمین پر ہم چلتے ہیں، ہم گناہ ہم کر رہے ہیں، ساری عیاشیاں ہم کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی ساری چیز کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی ساری چیز کی طاقت عطا فرمائی اور ساتھ ساتھ میں اعمال کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آج ایک ساتھ شکر ادا کریں اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں یہ دینی جذبہ عطا فرمایا کہ جس کی وجہ سے آج ہم یہاں آ کے بیٹھے، ورنہ یہ طاقت نہیں کہ آپ یہاں آ کے بیٹھ سکے۔ اللہ کے دین کی باتیں سننے کی توفیق مل گئی، یہ اللہ کا احسان ہے۔ آج ہم سب ایک ساتھ آ کے بیٹھے، یہ اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ یہ طاقت کا مل جانا۔ بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو آنا چاہتے ہیں لیکن نہیں آ پائے، اللہ کی طرف سے انہیں توفیق میسر نہیں ہوئی۔ واہ رب تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی، دین کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، ورنہ اتنے کمزور ہیں کہ اس لائق بھی نہیں کہ اللہ تو ہمیں یہاں آنے کی توفیق عطا فرما دیتا۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے کوئی اعمال ایسے اعمال ہوں گے کہ جس اعمال کو دیکھ کر اللہ راضی ہو گیا، جس اعمال کو دیکھ کر اللہ خوش ہو گیا ہوگا۔ یہ دنیاوی زندگی ہے، دنیا تماشا کی جگہ ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کے بارے میں سوچے کہ مقصد زندگی اصل میں اللہ کی بندگی ہے، مقصد حیات جو انسان کی ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ اگر یاد کر کے اللہ کو یاد کر کے زندگی سے چلا گیا تو انسان کامیاب ہے، اللہ کو یاد کر کے دنیا سے نہیں گیا تو انسان کامیاب نہیں۔ ایک واقعہ سناتا چلو۔ ایک بہت بڑے تابعی عبداللہ ابن سالم رحمت اللہ علیہ، سالم بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ، ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے اندر طواف کر رہے تھے۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، آپ لوگ متوجہ ہیں، ایک ساتھ بتائیے آپ متوجہ ہیں، آپ لوگ قریب آ جائیے، تھوڑا قریب آ جائیے۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ اس طرف متوجہ رہیں کہ سالم بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے،
بہت بڑے تابعی گزرے ہیں. ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے. ایک بادشاہ آیا، وقت کا بڑا بادشاہ کعبۃ اللہ میں داخل ہوا. جیسے ہی کعبۃ اللہ میں داخل ہوا تو اس نے سالم بن عبداللہ کو دیکھا کہ سالم بن عبداللہ بھی طواف کر رہے ہیں. تو قریب آ کر کہنے لگے حضرت آپ کو کچھ چاہیے ہو تو کہنا، کچھ ضرورت ہو تو بتانا، میں دینے کے لیے تیار ہوں. سالم بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے کچھ نہیں کہا. پھر کہا کہ حضرت کچھ چاہیے تو بتانا، میں دینے کے لیے تیار ہوں. سالم بن عبداللہ نے کچھ نہیں کہا. پھر کہا کہ حضرت کچھ چاہیے تو بتانا، میں ہوں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ عطا کر دوں گا، دے دوں گا. سالم بن عبداللہ غصے ہو، ان کا چہرہ سرخ ہو، اور انہوں نے کہا کہ کعبۃ اللہ قریب ہے، میں اللہ سے مانگوں کہ تجھ سے مانگوں کہ تو مجھے کہتا ہے کہ کچھ چاہیے تو لے لینا. میرے سامنے کعبۃ اللہ ہے، میں کعبۃ اللہ سے مانگوں کہ تجھ سے مانگوں. وہ بادشاہ وقت کام گیا، وقت کا بادشاہ تھا. ہم جیسے نہیں تھے کہ ہم علماء کی ادب و احترام اس طرح کرتے ہیں کہ زور سے ان کے سامنے چیخنے اور چلانے لگتے ہیں، جیسا چاہے بے دھڑک بول دیتے ہیں. وہ لوگ تو بہت قدردان ہوا کرتے تھے، وقت کے بادشاہ قدردان ہوا کرتے تھے. آج جیسے لوگ نہیں ہوا کرتے تھے. وقت کا بادشاہ تھا، ادب و احترام کی وجہ سے جھک گیا، کچھ نہیں کہا. حضرت نے طواف مکمل کیا. طواف مکمل کرنے کے بعد بادشاہ وقت نے بھی طواف مکمل کیا. بادشاہ وقت مکہ المکرمہ سے باہر نکل گئے، حرم سے باہر نکلے. اور باہر نکلنے کے بعد سالم بن عبداللہ کی راہ دیکھنے لگے، حضرت کی راہ دیکھنے لگے کہ حضرت باہر نکلے تو میں حضرت سے پھر کہوں گا. تو حضرت بہت دیر کے بعد طواف کر کے اللہ سے رو رو کر گڑگڑا کر اللہ سے مانگتے مانگتے گڑگڑاتے اس کے بعد کعبۃ اللہ سے حرم پاک سے باہر نکلے. جیسے ہی حرم سے باہر نکلے تو بادشاہ وقت نے پھر قریب آ کر کہا، سنیے اور دل کے کانوں سنیے. بادشاہ وقت نے پھر قریب آ کر کہا حضرت کچھ چاہیے تو بتلانا، میں دینے کے لیے تیار ہوں. حضرت کچھ چاہیے تو بتلانا، آپ کو کوئی ضرورت ہو تو بتلانا، میں دینے کے لیے تیار ہوں. میں اس علاقے کا بادشاہ ہوں، اس جگہ کا بادشاہ ہوں، آپ کو جو ضرورت ہو دے دینا. سالم بن عبداللہ نے کہا کہ دین مانگو یا دنیا مانگو. سن رہے ہو کیا کہا؟ زور سے کہو کیا کہا؟ دین مانگو یا دنیا مانگو. سالم بن عبداللہ نے جب یہ کہا کہ دین مانگو یا دنیا مانگو تو بادشاہ وقت نے سوچا کہ دین کے بارے میں تو میں حضرت سے کہہ نہیں سکتا ہوں، اس لیے کہ دین کے معاملے میں تو حضرت بہت آگے، دین کے معاملے میں تو ہم آگے نہیں، دین کے معاملے میں حضرت بہت آگے ہیں. میں دین کے معاملے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، میں تو حضرت سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ حضرت دین کے معاملے میں تو میں بہت کمزور ہوں، میرے پاس دنیا ہے، آپ دنیا مانگ سکتے، میں دنیا دینے کے لیے تیار ہوں. جیسے ہی بادشاہ وقت نے یہ لفظ کہا کہ حضرت دین کے معاملے میں کمزور ہوں، دین میں تو میں کچھ نہیں دے سکتا ہوں، دنیا کے معاملے میں جو مانگنا ہو تو مانگ سکتے ہو. سالم بن عبداللہ نے یوں آنکھ اٹھائی اور سرخ چہرہ ہو گیا، آنکھوں کی طرف سے آنسو بہنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اور کیا کہا معلوم؟ سالم بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، جس نے دنیا بنائی میں نے اس سے کبھی نہیں مانگا، میں تجھ سے دنیا مانگا. جس نے دنیا بنائی میں اس سے دنیا نہیں مانگا، میں تجھ سے دنیا مانگوں. آج ہمارا حال کیا؟ ہماری زندگی کا، ہمارے وہ علماء اللہ والے صلحاء بزرگان دین، وہ اللہ سے دنیا بھی کبھی نہیں مانگا. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دین بھی صحیح معنی میں اللہ سے نہیں مانگتے، دینی جذبہ بھی اللہ سے کبھی نہیں مانگتے، ہم اللہ سے کبھی روتے بھی نہیں، گڑگڑاتے بھی نہیں، راتوں کی تنہائی میں اللہ سے گڑگڑا کر مانگتے بھی نہیں. نہ ہمارا جذبہ ہے، نہ ہمارا ذوق ہے. یہ آنکھیں ایسی لگتی ہے کہ خشک ہو چکی ہے کہ اللہ کے سامنے گڑگڑا کر کبھی روئی بھی نہیں صحیح معنی میں جس طرح رونا.
ایک بچہ جس طرح ماں سے مانگتا ہے تو تڑپتا ہے، مچلتا ہے، گڑگڑاتا ہے، ماں کو منع کر اٹھتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہو گئی، میں ماں کو منع کر اٹھوں گا۔ آج ذرا سوچیں کہ اپنا رب جو آپ کا رب ہے، ہمارا رب ہے، محبوب رب جس نے بہترین آنکھیں دی دیکھتا رکھا، بہترین زبان دی بولتا رکھا، بہترین کان دیا سنتا رکھا، بہترین ہاتھ اور پیر دیا چلتا اور پھرتا رکھا، بہترین مکان عطا فرما دیا، اس زمین پر اللہ نے ہمیں چلتا رکھا۔ اتنا پیارا رب، اتنا پیارا رب، اتنا پیارا رب، اتنا قریب رب، اتنا محبوب رب، آج تک جس طرح ہم اپنے رب سے مانگنا چاہیے ہم نے اپنے رب سے مانگا نہیں، اپنے رب سے جو لینا چاہیے لیا نہیں، اپنے جس طرح گڑگڑانا چاہیے گڑگڑائے نہیں ہے۔ ایک ماں سے بچہ جب مانگتا ہے تو گڑگڑاتا ہے، روتا ہے، وہ ماں معلوم ہے اسے ماں اس سے ناراض ہو گئی ہے۔ جب ماں ناراض ہوتی ہے تو ماں سے گڑگڑا کر رو رو کر مانگتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اور ماں کو جب کہتا ہے تو ماں کی مامتا پیار کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، ماں کی چھاتی پھول جایا کرتی ہے۔ ماں اپنے باہوں کو پھیلا کر اپنے بچوں کو کہتی ہے، او میرا دل کا ٹکڑا، او میرا دل کا لال، او میرا کلیجہ، آجا مجھے اپنے سینے سے لگاتی ہو۔ اے بندو، اے لوگوں، آپ اپنے اللہ سے مانگو گے، آپ کا اللہ ہر وقت آپ کو پکارتا ہے، آپ کا اللہ ہر وقت آپ کو بلاتا ہے، لیکن ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ غیبت ہماری زندگی میں، چغلی ہماری زندگی میں، کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانا ہو تو ہمیں کہہ دو، ہم کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیتے ہیں۔ مسلمان آپس میں بنتی نہیں ہے، پوری دنیا مسلمانوں کے مخالف ہے، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کے دشمن بنے پڑے ہیں، مسجد میں ایک ساتھ آ کے بیٹھے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ اسی مسجد میں دل ایک ساتھ ملا ہوا نہیں ہے۔ ہم کندھے پر ہاتھ تو رکھ کر چلتے ہیں لیکن دل جڑا ہوا ہوتا نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس زمین پر چلتے ہیں، اللہ نے جو حکم ہمیں دیا تھا، نبی علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیم دی تھی، میرے محبوب نے جو تعلیم دی تھی، اس محبوب کی تعلیم کو بھول گئے ہیں۔ میرے نبی نے جو تعلیم دی تھی، کون نبی؟ وہ نبی جو اٹھے تو آسمان بلند، آسمان کو بلندی مل جائے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جو پسینہ جس کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، جو ہنستے تو انادل چہکنے لگے، جو اوپر دیکھے تو قرآن اتر کر آ جائے، جو بولے تو حدیث